میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیر بلخ میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس سوداگر کے دو بیٹے تھے۔ سوداگر کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکے میں مال و زر کے علاوہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی چھوڑے۔ دونوں بیٹوں میں ترکہ جو ہے تقسیم ہوا۔ دنیاوی مال تو آدھا آدھا بانٹ لیا گیا، مگر مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے یہ رائے پیش کی، ایک بال تم رکھ لو، ایک بال میں رکھ لیتا ہوں، بقایا ایک بال کو بیچ میں سے قطع کر کے آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ اب جو چھوٹا بھائی جو عاشق رسول تھا، یہ تجویز سن کر جو کانپ گیا، کہنے لگا میرا دل اس طرح کی بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب چھوٹے بھائی نے اس قسم کی گفتگو کی تو بڑا بھائی بگڑ کر کہنے لگا اگر تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا خیال ہے تو ایسا کر 3 بال تو لے لے اور سارا دنیاوی مال مجھے دے دے۔ اب چھوٹے بھائی نے یہ جو ہے فیصلہ قبول کر لیا، بولا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے چھوٹے بھائی نے اپنا معمول بنا لیا کہ 3 بال مبارک کو، منہ مبارک کو اپنے سامنے رکھتا اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتا، درود و سلام پڑھتا۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کے چھوٹے سے کاروبار میں، مختصر سے کاروبار میں برکت عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ اب ادھر جو بڑا بھائی تھا اس کے مال میں خسارے پہ خسارہ آنے لگا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ اب دن گزرتے رہے۔ اب یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کا جو انتقال ہو گیا۔ کسی ایک نیک آدمی نے چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، اللہ عز و جل ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اس نیک آدمی نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی سنایا تو لوگ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اس عاشق رسول کے مدار پرانوار کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صاحب مدار کی برکتیں لوگوں کو ملنے لگیں، لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے اور لوگ مزار کا اتنا ادب کرتے تھے، اگر کوئی سواری سامنے سے گزرتی تو وہ ادب سے جو ہے وہ نیچے اتر آتے۔ کیسی پیاری برکت ہے جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ کو خوش آمدید، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد اتاری کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ ہاں بھائی، تو یہ عادت بنائیں، جب جائیں کسی کو سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے اسد بھائی نے جواب دیا بڑے پیارے انداز سے، چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہو، سامنے والا، اب ظاہری بات ہے آپ مسکرا کے ملیں گے تو سامنے والے میں کچھ ہلچل تو مچے گی نا، تو وہ بھی اچھے انداز سے جواب دے گا۔ سلام کا اگر کانسیپٹ ذہن میں رہے تو بڑا ہی ترغیب کا باعث ہوگا کہ سلام اصل میں بندے کے لیے، مسلمان کے لیے سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
تم کو سلامت رکھے اور تمہارا مال اسباب سبحان تمہاری اللہ۔ عزت تمہاری آبرو جو ہے وہ مجھ سے محفوظ ہے، سلامت ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ نیت فرماتے چلیں۔ کالس کی جانب ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ نوید احمد اطاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے رات کو کئی دفعہ خواب آیا کہ میں پانی بہت زیادہ دیکھتا ہوں، تو سیلاب کا پانی، کئی دفعہ یہ خواب آیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ بینسیں ہیں وہ نہر میں ہیں، اور 3 بڑی بینسیں آ جاتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں بینسیں، وہ نا چھوٹی بینسوں کو بھگا دیتی ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ جی اسلام بھائی کے خواب میں پانی آ رہا ہے، پانی جو ہے سیلاب کا ہے، 3 بھینسیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھینسیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھینسیں بھی نظر آئی ہیں، سیلاب کا پانی بھی نظر آ رہا ہے۔ جی سیلاب کا پانی جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، یہ تو آفت یا آزمائش کی علامت ہوا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے، آزمائش سے آپ کو اور اہل علاقہ کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے، بعض اوقات صرف پانی نظر آتا ہے اور یہ بندے کو فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا کہ خواب کے اندر یہ کس علاقے میں نے پانی بکثرت جو ہے وہ دیکھا ہے، تو اگر آپ نے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، آس پاس میں اس طرح کا کچھ معاملہ دیکھا ہے تو تمام علاقے والوں کے لیے دعا کریں۔ ہو سکے تو اپنے علاقے کے اندر کوئی بھی اس طرح کا محفل کا سلسلہ ہو، مل بیٹھ کر درود پاک کا ورد کریں، اسی طرح یا سلاموں کا ختم ہوتا ہے وہ کریں، یا کوئی بھی اس طرح کا جس کے اندر اجتماعی طور پر مل کر مسلمان کوئی نیک عمل کریں اور پھر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس علاقے پر اگر کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی تنگی دشواری آنے والی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہو جائے گی۔ عموماً بھینسیں نہروں میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں، وہی آپ کو خواب کے اندر نظر آ گئے، لہٰذا خواب کے اس حصے کی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی۔ جی اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوابوں کی تعبیر ہے، اور یقیناً یہ ہے کہ کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ وہ بہت پرانے ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ جو خواب پرانے ہو چکے ہیں اب اگر ان کی تعبیر بیان کر دی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تعبیر ہو چکی ہو نا، کمپلیٹ ہو چکی ہے، کافی پرانے خواب یاد آتے ہیں، چلیں بھائی کال ملا لیتے ہیں، سلسلہ جاری ہے، تو جب مل جاتی ہے کال وہی پرانا خواب، تو چلیں کہ اب اس کی تعبیر کیا۔ اچھا ایسا ہے کہ اسد بھائی جیسے کہ خواب نظر آیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے کہ اس کی تعبیر آپ بتاتے ہیں کہ کچھ وہ کون سے وقت ہیں کہ جس وقت میں بندہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر جلدی کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ جی اگر اچھا خواب ہو تو بندے کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے بڑی جلدی ظاہر ہو جانی چاہیے، تو اس کے بارے میں مختلف اصول ہیں۔ ایک جو بنیادی بات ہمیں کتابوں میں علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں، جیسے عشاء کے آس پاس ابتدائی حصے کے اندر اگر خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی۔ اب جیسے جیسے صبح کے قریب آتے جائیں گے تو ان خوابوں کی تعبیریں جلدی ظاہر ہوں گی۔ مڈ نائٹ کو دیکھیں گے تو رات کے ابتدائی حصے کے مقابلے میں جلدی اس کی تعبیر ظاہر ہوگی، اور اگر صبح کے وقت دیکھا، سحری کے وقت دیکھا، فجر کے وقت میں دیکھا، صبح سویرے دیکھا تو ایسے خواب کی تعبیر جلد ظاہر ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور بھی فرق ہوتے ہیں لیکن وقت کے اعتبار سے یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اچھا ایک بات ہے کہ ایک خواب جو ہے ایک چھوٹے بچے نے دیکھا، مدنی منع نے دیکھا ہے، مدنی منی دیکھتی ہے، اور ایک خواب کوئی بڑا اسلامی بھائی دیکھتا ہے یا اسلامی بہن دیکھتی ہے، یا اگر بادشاہ دیکھ لیتا ہے جو حکمران ہے۔ اب خواب میں جیسے تمام کے جو ہے لوکی شریف آئی خواب میں نا، سبزی نظر آئی، تو کیا سب کی تعبیریں ایک جیسی ہوں گی یا مختلف تعبیریں بنیں گی؟ ہاں پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ کہ جو ناسمجھ ہے، اب 2-3 سال کا بچہ ہے، خواب اس کو بھی آتے ہیں، یا 4-5 سال کا بھی بچہ عموماً اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، تو ایسے ناسمجھ بچے کی خواب کی جو تعبیر ہے وہ نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ تو جاگتے ہوئی اس کے خیالات جو ہے وہ اتنے صاف اور واضح نہیں ہوتے، وہ خود نہیں چیزوں کو سمجھا کرتا ہوتا، تو اس لیے ناسمجھ بچے کے خواب کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوتا۔ اب ان سے بات ہونا چھوٹے مدنی منوں یا مدنی منع خواب میں کیا دیکھا، بولتے جھولا، ان کو جھولے وغیرہ اس قسم کی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ یعنی وہی اضغاث و احلام میں سے
کہیے یا ان کی جس طرف جو توجہ ہوتی ہے وہی چیز ان کو نظر آ جاتی ہے. پھر بچے کے ذہن پہ بات بہت جلدی نقش بھی ہو جاتی ہے. دن میں جو اس نے دیکھا جو کیا یا جو خواہش کرتا ہے, کبھی چاکلیٹ نظر آئے گی تو کبھی اس کو ٹافی نظر آئے گی, تو اس لیے ناسمجھ بچے کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ جو بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, جو بالغ افراد ہوتے ہیں, تو ان کی تعبیرات بہرحال ان کی شخصیت کے مختلف ہونے سے, جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ بادشاہ ہے, اسی طرح ایک عام آدمی ہے, ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے, تو دونوں کے خواب کی تعبیر مختلف ہوگی. اسی طرح ایک بالکل ہی قلاش اور کنگال آدمی ہے اور ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے, تو بھلے ایک جیسا خواب ہو, ان کے خوابوں کی تعبیر میں بھی فرق ہوگا. تو بندے کی اپنی ذات کے مختلف ہونے سے, اس کے حالات واقعات مختلف ہونے سے بہرحال تعبیرات جو ہے وہ مختلف ہوا کرتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم ایک مدنی گلدستہ بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ کہ اس گلدستے میں جو ہے بس اوقات کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, جیسے ہم نے طوطے کے بارے میں, کبوتر کے بارے میں, اور یہ ہے کہ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہم اونٹ کے بارے میں. اگر آپ کے خواب میں نظر آیا ہے اونٹ, اور اونٹ زیادہ تعداد میں ہیں, اونٹ کا یہ رنگ ہے, یا اونٹ کے متعلق کوئی بھی بات ہے, اب اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں, بہت سارے خواب ہیں کہ اچھا یہ خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی, وہ خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی, اونٹ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھیں, اونٹ کے ساتھ وہ معاملہ دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو بے شمار خواب آپ کے جو انشاءاللہ اونٹ سے متعلق ہیں. اگر آپ کے خواب میں اونٹ نظر آیا ہے تو آپ اس مدنی گلدستے کو ملاحظہ فرمائیے, اور اگر نہیں نظر آیا اور اگر نظر آ گیا تو پھر آپ سوچیں گے میں وہ مدنی گلدستہ دیکھ لیتا. تو مدنی چینل سے جڑے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی گلدستہ اونٹ سے متعلق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس جانور کے بارے میں جس کو بسا اوقات کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز, صحرا کی کشتی. جی ہاں, میری مراد اونٹ سے ہے. جی بڑی پیارے پیارے اونٹ نظر آ رہے ہیں. جی اسد بھائی, اگر خواب میں نظر آ جائے اونٹ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اونٹ بڑا ہی پیارا جانور ہے اور بڑا ہی ایک دلچسپ جانور بھی ہے. اونٹ سے متعلق بہت سارے ہماری اردو زبان کے اندر محاورات بھی بیان کیے جاتے ہیں. البتہ اس کا خواب میں دیکھنا, مطلقاً خواب میں دیکھنا رنج اور غم کی علامت ہوتا ہے. چلیں جی, اگر اونٹ خواب میں نظر آ رہا ہے تو غم آ سکتا ہے, پریشانی آ سکتی ہے. چلیں اس کی تعبیر تو ہمیں معلوم ہوئی, لیکن اسد بھائی کبھی اونٹ پہ بیٹھنا ہوا ہے؟ نہیں, اتفاق نہیں ہوا. چلیں آپ اونٹ پہ بیٹھیں اور دیکھیں اونٹ کی سواری کیسی ہوتی ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کچھ بیٹھے ہوں گے, کچھ نہیں بیٹھے ہوں گے, لیکن ہے بڑی پیاری سواری, اور کہا جاتا ہے یہ جنتی سواری بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہوں گے اور داخل جنت ہوں گے. اچھا اسد بھائی, یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے اونٹ ہے, اونٹ پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھے اور یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے جس طرف لے کر جاتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے, اور اونٹ اس کے تابع دار ہے, جہاں چاہ رہا ہے اونٹ کو لے جا سکتا ہے, تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی تعبیریں بڑی اچھی ہیں. دو تعبیریں ہیں اس کی کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سواری کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اونٹ اس کا تابع دار بھی ہے, جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے, موڑتا ہے مڑ جاتا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نفع حاصل کرے گا, کسی بھی دوسرے شخص سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسرا اس کی ایک تعبیر بڑی ہی پیاری کہ اس کو انشاءاللہ عز و جل سفر مدینہ نصیب ہوگا, یعنی وہ حج کو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ بھی اس کی بڑی پیاری تعبیر کی جائے. چلیں جی, اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ جو ہے اس کے ماتحت ہے, اور یہ کہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے اس پر حکم چلا رہا ہے اور وہ اونٹ بھی چلتا جا رہا ہے, تو پھر اس کی تعبیر آپ نے سنی کہ حج بیت اللہ اس کو نصیب ہوگا, مدینہ دیکھے گا, مکہ دیکھے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. جی اسد بھائی آپ بھی ملاحظہ کیجئے, یہ دیکھیے یہ اونٹ ہیں کافی سارے, یہ دیکھیں اونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. اوہو, اگر کوئی شخص خواب میں یہی دیکھتا ہے کہ اونٹ اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ واقعی یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے اونٹ کے ساتھ بالخصوص. ویسے تو جانور ہوتا ہے, کبھی بھی بفر جاتا ہے, ٹھیک, لیکن اونٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نارملی تو بڑا اطاعت گزار ہوتا ہے, لیکن جب یہ غصے میں آ جاتا ہے تو پھر حملہ بھی کرتا ہے, چبا بھی لیتا ہے, کھا بھی جاتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. لیکن
خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس شخص کو رنج و مصیبت یا بیماری پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، یا بیمار ہے تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک اور تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بے وقوف شخص خواب دیکھنے والے کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اگر اونٹ کسی پر حملہ کرے تو خواب دیکھنے والے جس پر حملہ کیا گیا تو وہ کسی بے وقوف شخص سے اس کا واسطہ پڑے گا جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ چلیں جی، یہ اس کی تعبیر معلوم ہوئی کہ اونٹ ویسے کاٹے، نیند میں نہیں آپ جاگ رہے ہیں ویسے کاٹے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور خواب میں بھی اگر اونٹ کاٹ لیتا ہے تو اس کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اونٹ کسی کو بھی نہ کاٹے، نہ ایسے کاٹے، نہ خواب میں کاٹے۔ جی چلیں، آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اونٹ پر سوار نہیں ہوئے، لیکن آپ کو موقع ضرور ملا تھا۔ جی جی بالکل۔ لیکن اس اونٹ پر شاید ہم سوار نہیں ہو سکتے۔ بقرہ عید میں جو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا تھا، لیکن اونٹ پکڑ کے چلے تو ہوں گے، جی بالکل چلے، ہم بھی ساتھ تھے آپ کے۔ اگر کوئی شخص یہی دیکھتا ہے کہ جیسے کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کی لگام پکڑے، نکیل پکڑے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہی دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کی جو ہے لگام پکڑے، نکیل پکڑے جا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے اور ایک ہے کہ راستہ نہیں معلوم، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر جو ہے وہ دونوں کی مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کسی معلوم راستے پر جا رہا ہے، معروف راستہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تب تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شخص کو سیدھا راستہ معلوم ہوگا، یعنی ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے یا جس نے نکیل کو پکڑ کر ان کو چلایا معلوم راستے پر، اس کے ذریعے سے کسی آدمی کو، کسی شخص کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور نامعلوم راستے پر چلنا وہ اس کے برخلاف ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ وہ اونٹ کو نکیل پکڑ کے چلاتا ہے اور ایک نامعلوم راستہ ہے، اسے کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، تو اب اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو دین کے معاملے میں گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لوگوں کو کچھ بتاتا ہے، اگر وہ مسائل کو بیان کرتا ہے تو کہیں اس کے اندر یہ غلطی کا شکار ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے مسائل بیان کرتے ہیں اور وہ نہ خود عالم ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی عالم سے صحیح طور پر سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا تو علماء کا یہ منصب ہے کہ وہ مسائل کو بیان فرماتے ہیں، اور عام آدمی ہے کہ جب تک عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ کر سنائے یا کوئی عام فہم مسئلہ ہے جو بڑی اچھی طرح سے اس نے سمجھا ہے اور ضرورتاً کہیں پر بیان کرتا ہے، تو وہ ایک درست بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگ اپنی طرف سے مسائل کو قیاس سے یا اندازے سے بتاتے ہیں، تو یہ کسی کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو عالم صاحب فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی کئی رائے ہیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن عام انسان جو ہے وہ بس وہ بول دیتا ہے یہی ہے، تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ورنہ پہلے تولو بعد میں بولو۔ اچھا، یہ دیکھیں کچھ اونٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیگر اونٹوں سے مختلف ان معنوں میں کہ ان کے بال بہت بڑے ہیں، یہ دیکھیں یہ اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ جی، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ کے بال ہیں اور وہ اونٹ کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی واقعی اونٹ کی جو ہے بہت ساری اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہم نے دیکھی جن کے جسم پر بکثرت بال ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ کے بالوں کو پکڑتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و منفعت عطا فرمائے گا اور وہ مال کو اپنے گھر کے اندر ذخیرہ کرے گا۔ تو اب اتنی حد تک تو درست ہے، لیکن نیت پر غور کرنا ہے۔ اگر واقعی کسی کو یہ خواب نظر آتا ہے، اب مال کے حصول میں اس کی نیت کیا ہو، اچھی نیت کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ فقط مال کا ذخیرہ کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی، لیکن اگر آپ کے خواب میں نظر آ گیا اونٹ اور وہ ہے بالوں والا اور آپ کو اس کی تعبیر بھی معلوم ہے تو آپ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ مال جو ہے اچھی نیت سے جمع کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، ورنہ جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے، بخش دیا ایسا سرمایہ میرے پیارے آقا نے۔ اچھا جی، خواب تو خواب ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ شیر کی پٹائی کر رہا ہے،
اب یہ ہے کہ وہ شیر کے سامنے شیر بنا ہوا ہے، شیر سے بھی آگے ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ اونٹ بنا ہوا ہے، ایسے بن بھی جاتے ہیں لوگ نا، بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، اونٹ بنے ہوئے ہیں، تو اونٹ کی طرح اٹھوں، اونٹ کی طرح بیٹھیں، مدنی منیا پیٹھ پر ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو اونٹ بنا ہوا دیکھے؟ جی، اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اونٹ بنا ہوا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی، کیونکہ بیسیکلی جو اونٹ بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے. تو اسی ریفرنس سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر اونٹ بنا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آنے والی ہیں. وہ شعر یاد آ گیا، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربا میں کاش دستے آقا سے میں نہر ہوا ہوتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو اونٹ کے بارے میں کہ اگر اونٹ خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی بتانے کی کوشش کی. آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے دکھایا آپ کو اونٹ سے متعلق مدنی گلدستہ. اچھا اسد بھائی، یہ بھی ہوتا ہے کچھ محاورے بھی دیے آتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ محاورے بھی ہیں، تو کیا محاورے ہیں؟ کچھ پتہ تو چلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. ہاں، یہ بھی بڑی دلچسپی کا باعث ہے. اونٹ سے متعلق ہماری اردو زبان کے اندر کئی محاورے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اونٹ کے منہ میں زیرہ. اب زیرہ جو ہے جی، اچھا، اب زیرہ جو ہے وہ بڑا ہی ایک معمولی سا دانہ ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. تو یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جب ضرورت بہت زیادہ ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے معمولی سی چیز پیش کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ارے یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یعنی اس سے کیا ضرورت پوری ہوگی. اب اونٹ کے منہ میں اگر زیرہ ہو تو اس سے اس کی کیا بھوک مٹے گی. لیکن یہ محاورہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے اونٹ سے متعلق اگر بات کریں کہ بھائی اگر اونٹ پالنے ہو نا تو دروازے بڑے رکھنے ہوتے ہیں. تو جس طرح کی انسان شوق پالتا ہے یا ضروریات اپنی رکھتا ہے تو اس کے مطابق پورا کرنے کے لیے بڑا ذہن بھی رکھنا چاہیے، بڑا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اسی طرح اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ بھی ایک محاورہ ہے. کون سی کل سیدھی، اصل میں اس کا انداز چلنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا یہ بڑا ہی مختلف اور عجیب سا ہوتا ہے. تو بعض اوقات کسی بگڑے ہوئے شخص کے لیے بھی بات کی جاتی ہے، یا ایسا شخص کہ جو عموماً سیدھے کام کم کرتا ہو، درست طور پر نہ کر پاتا ہو، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو یوں ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے نیچے. تو اس طرح کے محاورات جو ہیں وہ آپ کے بھی ذہن میں مدنی چینل کے ناظرین آ رہے ہوں گے اس قسم کی بات. لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر میں ہے، لیکن ہم نے کچھ آپ کو اونٹ سے متعلق مثالیں دی آتی ہیں، محاورے دیے آتے ہیں، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی. اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے مزید کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. وجہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو کفن وغیرہ دیا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کے بعد قبر میں لٹایا گیا. تو وہ قبر میں دیکھتی ہیں کہ قبر کافی کھلی ہے اور روشنی سی ہے اور وہ کلمہ کا ذکر کر رہی ہیں. تو اس کے بعد جب ہم چھوڑنے لگے تو انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نہ جاؤ. تو لیکن بڑی ان کی بڑی سسٹر جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اسے یہیں رہنے دو، ہمیں جانے دو، اسے چھوڑ دو کیونکہ امی ہے ادھر، وہاں وہ اس کا خیال رکھ لیں گی. اس کے بارے میں جاننا تھا. جی بتاتے ہیں. خواب میں دیکھا ہے قبر ہے، کندھا پکڑ رہے ہیں. غالباً کسی عزیز یا عزیزہ کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا. تو جو پہلا حصہ ہے وہ تو اچھا ہے، بہتر ہے. اگر واقعی ان کا انتقال ہو چکا ہے جن سے متعلق آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اچھی خوشی والی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ عافیت میں ہوں گی. اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ ویسے ہی عمومی حالات سے متعلق ہے، اس کا تعبیر کے اعتبار سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں کوئی گھبرانے کی بھی حاجت نہیں. عموماً اس طرح کا خواب اگر کوئی دیکھ لے تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ذہن میں یہ تصور آتا ہے، خیال آتا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ اب میرا نمبر بھی قریب ہے کہ مردے نے جو ہے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو یہیں پہ رہنے دو. تو بعض اوقات بڑا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ذہن پر اس طرح کا کوئی خیال سوار بھی نہیں کرنا چاہیے. ویسے عمومی طور پر محبت کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر اس طرح کا خواب دیکھا کہ والدہ ہیں یا والد ہیں یا کوئی عزیز ہیں فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہی رہ جاؤ،
تو ہو سکتا ہے اپنا محبت کا اظہار کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی یا پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہے نا کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ والی بات نا، یہ بات اگر اپنے ہر سلسلے میں 2-3 مرتبہ بیان کر دینا تو شاید جب بھی نا کافی ہے، ورنہ اپنے سلسلے میں ایک دفعہ ضرور لینی ہے، ورنہ خواب میں ایسا نظر آیا مردے نے یوں کہہ دیا کہ وہ بول رہے آ جاؤ اب بس یوں ہے، تو اس سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ڈر کے اگر نیکیوں کی طرف آ جائیں تو پھر تو اچھا ہی ہے نا۔ چلیں کسی کے بلانے سے نہیں آ رہا ہے، گھر والے سمجھا رہے ہیں نہیں آئے، لیکن وہ جو آپ کا مرا ہوا اسلامی بھائی تھا یا والد یا والدہ تھے، ان کا انتقال ہو چکا، انہوں نے بولا رک جاؤ، کیسی زبان میں تاثیر آ گئی، فوراً نماز فجر کے لیے اٹھ گئے، برے کاموں سے توبہ کر لی، اچھے کاموں کی طرف آ گئے، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن جن کے خوابوں میں نہیں آ رہے ہیں بھائی، اس قسم کے خواب نہیں آ رہے ہیں، ان کو پھر بھی اچھے کام کرنے چاہیے۔ چلیں جی اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وکیل ڈونگا بونگا شہر سے بول رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے پرسوں خواب میں دیکھا کہ میں سری لنکا چلا گیا ہوں، وہاں پہ میں نے اپنے والد صاحب دیکھے ہیں، میں اپنے والد صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نا بخار کی حرکت ہے، تو میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، وہ میرے کو نا خواب کے اندر گولی دے رہے ہیں، تو اس کی تعمیرات کیا ہے؟ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو جو خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کھیت کے اندر بیجائی کرائی ہے گندم کی، اور جیسے چشمہ پانی زمین سے نکلتا ہے ایسے چشمے سے بن گئے ہیں، کھڈے سے کھڈے تقریباً 7-8۔ پھر اس کے بعد میں نے لوگوں سے پتہ کرا، تھوڑا ہجوم سا لگا ہوا، جیسے میں نے لوگوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے بھی تیل کے کنویں نکلے ہیں، تو تیل کا کنویں ہیں یہ، اس کی تعمیرات کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی یہ چلے گئے ہمارے اسلامی بھائی سری لنکا، اور ابو سے ملاقات ہو گئی، ابو نے گولی بھی دی ہے، شاید طبیعت کچھ ڈسٹرب تھی ان کی، کھیت بھی دیکھا ہے، اور پھر وہ تیل نکل آیا ہے کنویں میں سے، لوگ بتا رہے ہیں۔ ہاں جو پہلا حصہ انہوں نے پہلے خواب جو بیان کیا، 2 خواب بیان کیے کہ سری لنکا چلے گئے، والد صاحب سے ملاقات ہوئی، تو یہ تو کوئی لائق تعبیر خواب نہیں ہے، اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے ان کے عزیز وہاں رہتے ہوں تو ذہن میں آ جاتا ہو، ویسے بھی سری لنکا کنٹری کا نام ہے، تو اس کا خواب میں دیکھنا یا وہاں چلے جانا ایک سفر سے متعلق ہے، اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ جو دوسرا انہوں نے خواب بیان کیا وہ اچھا خواب ہے مجموعی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی برکت، کوئی منفعت، کوئی فائدے والی شے مال کی صورت میں ہو یا کسی بھی نعمت کی شکل کے اندر ہو، وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے، شکرانے میں مزید اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر ناظرین کو میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے خواب میں عرض کیا تھا کہ خواہ ایسا خواب نظر آئے یا نہ آئے کہ آپ کو کوئی مردہ بلاتا ہے یا کوئی اس طرح کا جس کے اندر موت کا، قبر کا اشارہ ملتا ہو، آئے یا نہ آئے، بالآخر ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایک بڑا ہی بنیادی فرق ہے مسلمان میں اور بہت ساری غیر مسلموں میں کہ جن کا عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر وقت ہمیں اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس تیاری کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی انعامات پر عمل کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کا بہترین اور آسان موقع نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ نے اپنے مدنی پھول عطا فرمائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے اسلامی بھائی کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان اتاری، تانگلہ ہل، پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ جی سر بھائی میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ میرے منہ کے نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ والے بائیں طرف کے 2 دانت باری باری ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا تعبیر ہوگی؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دانت اوپر کے دائیں جانب جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار کی موت کی خبر ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ
اگر آپ نے دانت کو ٹوٹنے کے بعد مزید کچھ دیکھا ہو تو وہ بھی بیان کر دینا چاہیے، کیونکہ دانت ٹوٹ کر ہاتھ میں آیا، گود میں آیا یا زمین پر گرا، اس کے فرق سے بھی تعبیر میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ مزید کوئی اس سے متعلق کوئی چیز دیکھیں، ایک تو یہ مطلقاً دیکھا کہ میرا دانت ٹوٹ گیا، اور ٹھیک ہے اگر آگے نہیں دیکھا تو اپنی طرف سے تو ہم نہیں بیان کریں گے، لیکن اگر خواب کے اندر مزید دیکھا ہو کہ ٹوٹنے کے بعد اس دانت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ بھی بیان کر دینا چاہیے، تاکہ اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ تعبیر بیان کی جا سکے۔ تو آپ جو ہے مدنی مشورہ ہے کہ اگر عزیزوں میں سے بالخصوص آپ کے والد صاحب کے جو کی طرف سے جو عزیز ہیں آپ کے، تو ان میں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی بہت زیادہ شدید بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کریں، دراز عمر بالخیر کی بھی دعا کریں۔ اس لیے نہیں کہ اس کو بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اب میں تمہارے لیے دعا کروں تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، ورنہ تو لگتا ہے بڑے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تمہارے۔ اپنے طور پر دعا کریں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، انشاءاللہ عز و جل باعث برکت ہو۔ اور یوں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار وغیرہ نہیں ہے لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے والد صاحب کی طرف سے کہا، اب یہ کہ والد صاحب کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں اور جو والدہ کی طرف سے ہیں، اگر ان میں کوئی بیمار ہے اس طرف کیوں نہیں توجہ جاری؟ اصل میں یہ جو دانتوں سے متعلق یہ تفریق ایک بیان کی گئی ہے کہ اگر اوپر کے دانت ٹوٹیں، اچھا، تو مطلقاً دانت کا ٹوٹنا کسی عزیز کے انتقال، اور اوپر کے دانت جو ہے وہ والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے انتقال، اور نیچے کے دانت ہوں تو وہ والدہ کی طرف سے جو عزیز ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر اس قید کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اوپر والے جو دانت ہیں وہ ددیال والے ہیں، اور جو نیچے والے ہیں دانت وہ ننیال والے ہیں۔ اگر اوپر کا دانت ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو جو والد صاحب کی طرف کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف توجہ کیجیے، اور نیچے کے دانت اگر ٹوٹ جاتا ہے تو جو امی کے خاندان کے ہیں ان کی طرف توجہ کیجیے۔ اچھا، جو ناظرین ہیں اسلامی بھائی ہمیں کال کر رہے ہیں، اب ایسا ہوتا ہے کہ خواب بیان کرتے رہے لیکن ایک دو باتیں اب وہ بھول چکے ہیں، خواب میں یہ نہیں ہوئی، لیکن خواب بنانا ہے، ادھورا خواب یہ ہے کہ اس وقت ذہن میں ریکارڈ کرواتے ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ بنانا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کچھ بات ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو خواب میں؟ اس کا تو نقصان ہو سکتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خواب جو ہے وہ پورا یاد نہیں ہے، مکمل طور پر یاد نہیں ہے، اور ایسا خیال ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے رہ گیا ہے، میں بھول گیا ہوں، یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی جو مجھے نظر آئی، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ خواب کا اگر کوئی حصہ بیان نہ کیا جائے تو اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حصے خواب میں غیر متعلقہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعبیر میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب خواب دیکھا، مثال ہے اس کے اندر 3 سے 4 چیزیں مختلف انداز پر دیکھی، تو جو تعبیر ہے وہ ہو سکتا ہے کسی ایک ہی شے کے اعتبار سے ہو، بقیہ چیزوں کو اضافی قرار بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یاد نہیں ہے تو اپنی طرف سے ساتھ ملا لینا اندازے کے ساتھ۔ جھوٹ کا بھی اس میں بہت زیادہ پہلو ہو سکتا ہے کہ جھوٹی طور پر کوئی چیز ساتھ ملا دی، اور بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنا یاد ہے اتنا بیان کر دیں۔ اچھا، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں عموماً یہ مدنی منع یا کچھ کیا کہیں ان کو جو اسلامی میں سے بیان کر دیتے ہیں، بھائی یہ دیکھا، اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مدنی پھول بھی ہے کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس میں غصہ ہوتا ہے نا، تو بولتے ہیں اس کو غصہ بہت آتا ہے، تو اس کو یہ بولتے رہتے ہیں تو یہ غصہ بہت آتا ہے۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا تو ہونے دیں، تو اس کو کہ ہم کہتے رہتے ہیں تو اس کے مزاج میں یہ بات آتی ہے، اور کبھی اس کو غصہ نہ آئے نا تو یہ کہ نہیں آ رہا، لیکن مشہور ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے، اب وہ غصہ کرے گا۔ اب یہ کہ اس کو بولنا چھوڑ دیں، اس قسم کی باتیں نہیں کہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے خواب بہت نظر آتے ہیں، یار یہ خواب بہت نظر آتے ہیں، اس کو خواب اب نظر نہیں بھی آیا نا، ہو سکتا ہے وہ اس طرف آتا ہو کہ ہاں میں نے آج یہ دیکھا، تو جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں تو اس پر تو وعیدیں بھی ہیں۔ جی، اس پر وعیدیں بھی ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ایک آزمائش کی بات یہ ہے کہ اگر جھوٹا خواب بیان کیا، اچھا بعض لوگ امتحان لینے کے لیے بھی اپنا خواب بیان کرتے ہیں، جھوٹا خواب، کہ دیکھتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے، یا پتہ نہیں بتانے والے کو اس کی تعبیر آتی ہے نہیں، یا بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا خواب بیان کریں گے، کوئی بھی نیت ہو، تو یہ ہر اعتبار سے ایک تو جھوٹ ہے، اور بالخصوص جھوٹا خواب بیان کرنے کے حوالے سے تو قیامت کے روز بڑی آزمائشیں اور بڑی عذاب کی وعیدیں بھی ہیں، اور پلس یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ خواب جو بیان کیا حقیقت میں دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کی تعبیر اگر بری ہے اور بیان کر دی گئی،
تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیں یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ اگر جو خواب دیکھا ہے وہی بیان کیجئے، اپنی طرف سے چوں چاں ہاں ہوں بالکل بھی بیان نہ کیجئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جوید اقبال ہے، چانگا مانگا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب یہ آیا تھا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا نا تو اڑتا تھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیں۔ جی جاوید بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی چھانگا مانگا سے انہوں نے کال کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اڑتا ہوں، اس کی تعبیر انہوں نے کہا آ گیا اڑنے والا بھی اس دفعہ۔ جی آ گیا، آپ نے صحیح فرمایا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو اڑتا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے کچھ عرصہ پہلے کی بات کرتے ہوں، شاید جب مدرسے میں پڑھتے ہوں اس کی طرف انہوں نے واضح تو نہیں کیا، جی لیکن ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان دنوں کی بات ہو۔ تو بہرحال ویسے اڑنا یعنی سیدھا اڑنا، صحیح طور پر اڑنا، یہ دو تین طرح سے اس کی تعبیرات ہوتی ہیں اور بڑی اچھی ہیں۔ ایک تو حالات اور واقعات کے تبدیل ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے حالات واقعات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھے ہو جائیں گے۔ دوسرا سفر کی بھی علامت ہوتی ہے کہ جو شخص ہوا میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے تو ہو سکتا ہے اسے عنقریب سفر درپیش ہو۔ تو بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں بھی سفر اختیار کروں گا۔ اچھی خبر سن کر، اچھی تعبیر سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ بھی ایک نعمت کی صورت ہے، تو ہمیں مزید نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مدنی قافلے میں ہر ایک کو سفر کرنا ہے، جس کی کال مل گئی اور تعبیر پتہ چل گئی اور وہ بھی اچھی تعبیر پتہ چلی تو اسے تو ضرور ہی سفر کر لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ اڑیے خواب میں، آپ کا خواب ہے اڑتے جائیے، لیکن اڑتے اڑتے بادلوں میں نہ چلے جائیے، کیونکہ اس کی تعبیر اسد بھائی کیا ہے؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اس کی تعبیر، لیکن بابو آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے شاید سونے والا ریموٹ لے کے سوئے گا کہ میں بادل کے نیچے نیچے واپس آ جاؤں گا۔ بھائی خواب ہے نا، شروع میں نے بھی عرض کیا بھائی خواب ہے، لیکن اختیار بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بادلوں والا ہی آ جائے یا بادلوں سے نیچے نیچے۔ ایک وہ بھی تو آئے تھے کہ بتا رہے تھے اڑ رہے تھے تاروں میں پھنس گئے، تو ٹھیک ہے بھائی تاروں میں آپ اٹک گئے۔ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلامی میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال ہے، فیصل آباد سے بات۔ میں نے آج صبح نماز سے پہلے خواب دیکھا ہے کہ میں سفید رنگ کا کپڑا جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میں نے کوئی منت مانگی ہے، لیکن میں بعد میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ تقسیم نہیں کر پاتا، مجھے سفید کپڑا ملتا ہی نہیں ہے، اور میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ جی نماز فجر کے بعد کا خواب ہے بلال بھائی کا، اور منت مانگی ہوئی ہے کہ بھائی کپڑا تقسیم کریں گے سفید، اور سفید کپڑا مل نہیں رہا، شاید پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے یہ خواب، کیا کہیں گے؟ پریشانی کا باعث تو شاید اس لیے بن رہا ہو کہ عموماً ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے وہ یہی ہے کہ سفید کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے۔ تو اب سفید کپڑا اور وہ بھی خواب میں دیکھنا، تقسیم کرنا، تو شاید ان کا ذہن کفن کی طرف جا رہا ہو، اس لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور پریشانی کے باعث ہے جو میں اس سے سمجھ سکا ہوں تعبیر کے حوالے سے، کہ کوئی نیک عمل آپ سے ہو نہیں پا رہا، آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ٹھیک، اب وہ نیک عمل کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے، تو آپ غور کیجئے، اگر کہیں پر فرائض واجبات میں کمی پاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر لازم قرار دی گئی ہیں، عبادات معاملات کے اندر جو ہمارے احکامات ہیں، تو اس کو تو فوراً ہی ادا کرنا ہے کہ فرض کا چھوڑنا، واجب کا چھوڑنا قصداً بلا اجازت شرعی یہ گناہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر نیکیاں نہیں کر پاتے تو مسلمان کو اس میں بھی ضرور تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہم آئے ہی دنیا میں نیکیاں کرنے کے لیے ہیں۔ سردار آباد سے آپ نے کال کی ہے، مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہے اور ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، آپ نیت کر لیجئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو سونے کے وقت جو ہے اچھا اہتمام بھی کیجئے، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار
پڑھ کر سوئیے، باوضو سوئیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راج سے بات کر رہا ہوں، تو وہ میں نا خواب میں اکثر بکری وغیرہ کو دیکھتا ہوں، یا بکرا وغیرہ خرید رہا ہوں، یا بکری وغیرہ جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بکریاں دیکھ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بکرے دیکھ رہے ہیں، بکرے فروخت کر رہے ہیں، بکریوں کے پاس ہی ہیں۔ جی، بکریاں خریدنے کا انہوں نے کہا۔ بکری کا خواب میں دیکھنا، اس کو خریدنا بہت ہی مبارک ہے، کیونکہ بکری ایک مبارک جانور جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، حلال بھی ہے، اور ویسے بھی انبیاء کرام سے بکریوں کو بڑی ہی خاص نسبت قائم رہی ہے، تو بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس خواب کی برکت نصیب ہوگی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے جو اچھا خواب نظر آیا تو اس کا اچھا اثر میرے لیے جلد ظاہر فرما، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اچھا تو اسد بھائی یہ بتائیے ابھی آپ کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بھی اسی چیز پر بیٹھا ہوں۔ ہاں، غالباً یہ بکری یا بکرا، اب یہ تو نہیں معلوم، لیکن اس کی کھال ہے۔ کھال ہے، اور اس کی ایک فضیلت ہے نا کہ اگر ہاں جی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، اس کی جو بھی اس کی کیٹیگری میں سے جانور ہیں، اس کی کھال پر بیٹھنے سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عاجزی کا دل میں پیدا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس نیت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ ترغیب ہے کہ جس سے ہو سکے اس کو استعمال کرو۔ امیر سنت کو دیکھے گھر پر بھی استعمال فرماتے ہیں، جہاں بھی عموماً آپ کو استعمال کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، تو یہاں پر بھی الحمدللہ ہمیں سعادت مل جاتی ہے اس پر بیٹھنے کی۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائے گا۔ اب کہاں سے ملے گی؟ آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، آپ کو اس قسم کی کھالیں مل جائیں گی، جا کے مزے سے بیٹھیں، اور یہ ہے کہ بدن میں عاجزی پیدا ہوگی، دل میں عاجزی پیدا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے اسلام بھائی کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام یاسین اتاری ہے، میں ضلع شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ اپنی زوجہ کا انتقال ہوا دیکھا، اور ایک مرتبہ میں نے اپنے والد محترم کا خواب میں انتقال دیکھا۔ تو برائے مہربانی کرم فرما کر مجھے میرے خواب کی تعمیر بتا دیجیے۔ اپنی بچوں کی امی کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا، والد صاحب کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے، اگر فقط انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آگے کے معاملات کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں، ٹھیک، تو میں یہ عرض کروں گا کہ درازی عمر کی جو ہے وہ آپ دعا کیجئے، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں کہ جس کا انتقال خواب میں دیکھا تو واقعی اس کا انتقال جلد ہو جائے گا۔ بعض اوقات خیالات بھی ہوتے ہیں ذہن میں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی تذکرہ ہوتا ہے، یا نہ بھی ہو ویسے بھی ذہن کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ جن کو مرتے ہوئے خواب میں دیکھا ان کا انتقال جلد ہو جائے گا۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے ہر مسلمان کے لیے، اور بالخصوص یہ تو بڑے ہی قریبی رشتے ہیں جن کا آپ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن اس کی تعبیر جو ہے، جو لوگوں میں زیادہ تر مشہور یہ ہے، بولتے ہیں کہ وہ انتقال ہو جائے، چلو چلو بھائی عمر بڑھ گئی، عمر بڑھ گئی، تو وہ اس قسم کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ہاں، آج تک ایسا کہیں مجھے ملا نہیں، کیونکہ بہت مشہور ہے، اور بڑے زمانے سے ہم بھی سنتے تھے کہ جس کا انتقال دیکھیں تو اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کو الٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ مبارک خواب ہے، پاگل ہو کیا ایسے، تو تمہیں مبارک ہو، تمہاری عمر بڑھ گئی، وہ بتا دیتے ہیں تعبیریں۔ تو بعض تعبیرات جو ہے وہ بڑی معروف ہیں، لیکن ان میں سے اکثر یہی دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی رومرز ہوتی ہیں اس کی کوئی اصل ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بھائی آپ سن رہے ہیں، اپنی طرف سے تعبیریں مت بتانا شروع کر دیں، ورنہ تو پھر آپ اپنے گھر میں سلسلہ ہو جائے گا شروع، کہ ہر کوئی آ کے بتائے گا وہ خواب۔ تو یہ سلسلہ ہے، اسی لیے آپ کو انشاءاللہ عز و جل مستند کے خواب کی تعبیر یہ ہے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہباز علی ہے، میں شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر غلط نماز پڑھتا ہوں، کئی دفعہ ایسی خواب آئی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ شیخو پورہ سے شہباز بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط نماز پڑھ رہے ہیں۔ شہباز بھائی، آپ غور کر لیجئے، سوال ہے آپ کے لیے
کہ آپ نے کیا تمام فرض علوم حاصل کر لیے جن جن کا سیکھنا ہم پر لازم ہے، جن جن کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے؟ تو غور کریں گے تو کہیں پر کوتاہی ہوگی تو وہ انشاءاللہ عز و جل واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ اب یہ ایک طرح کا عمل میں کمی ہے اور کوتاہی کی علامت ہے، تو آپ غور کیجئے اپنے معمولات پر، جو اعمال فرض ہیں، واجب ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، اسی طرح جو علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ پہلے تو یہی معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ ہیں کیا چیزیں کہ جو مجھ پر جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ پہلے اس کا علم حاصل ہوگا، پھر ان چیزوں کے بارے میں بندہ تفصیلات معلوم کرے گا اور علم حاصل کرے گا۔ اس کے لیے ان کے لیے بھی اور جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک مشورہ عرض کروں گا، بڑا ہی اہم اور بنیادی کام ہے، ان کو خواب کے ذریعے اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ویسے ہر مسلمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ فرض علوم کے بارے میں بڑی ہی توجہ دلائی جاتی ہے اور بڑا سیکھنے سکھانے کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور اس کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو مکتبۃ المدینہ نے ایک سی ڈی جاری کی ہے، وی سی ڈی ہے، وہ فرض علوم سے متعلق ہے، جس میں مفتیان کرام کے، علماء کرام کے بیانات ہیں ان علوم کے بارے میں کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ آپ اس کا پورا ایک سیٹ ہے، وہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جہاں پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مکتبہ ہی موجود نہیں تو سی ڈی کہاں سے حاصل ہوگی، تو گھبرائیے نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر آپ کو انٹرنیٹ کے یوزرز ملیں گے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے، dawatIslami.net۔ لائبریری میں چلے جائیے، جہاں پر وی سی ڈیز کی کلیکشن ہے وہاں پر چلے جائیے، جو ٹاپکس کی لسٹ ہے اس میں سرچ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر یہ مل جائے گا۔ اس کو حاصل کیجئے اور ہر ہمارا مدنی چینل کا ناظر جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس بات کو میک شور کروں گا کہ میرے اوپر میرے اسلام نے جو علوم حاصل کرنا لازم قرار دیے ہیں، ٹھیک، میں اس کو ضرور حاصل کروں انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہ کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، اختتام کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ اب جلدی جلدی ہم کال دیتے ہیں اور آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، جو خواب ہے اچھا یا برا کسی کو بتانا ہے کہ نہیں ہے، یا ابھی کسی کو مرا ہوا دیکھا، ایسے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا اس کا مسئلہ ہے، علامہ صاحب سے کہ رہنمائی فرما دیں۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا بتائیں گے؟ ہر طرح کا خواب اسی کو بیان کیا جائے کہ جس سے تعبیر پوچھنا مقصود ہو اور جو اس کی تعبیر بیان بھی کر سکتا ہو۔ ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص اگر کسی کے بارے میں آپ نے یہ دیکھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو فوت شدہ دیکھا، تو ایسا تو بالکل نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ وہ تشویش کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر کسی کو دیکھا کہ بھائی میں نے دیکھا خواب کے اندر آپ مدینے میں ہیں، صرف اتنا دیکھا آپ نے، مکے میں ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ تعبیر کرنا، کوئی تعویل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایسا خواب اگر آپ نے کسی کو بیان کیا تو اس میں حرج نہیں، البتہ اس سے ہٹ کر جو بھی جو لائق تعبیر ہوتے ہیں، قابل تعویل ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنا نہیں چاہیے۔ جی، مزید دیکھیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنے چاہ رہے ہیں۔ میں نے خواب میں ایک کشتی میں تھا، اور کشتی میں جب پانی آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اور اس کے بعد میری آنکھوں میں اس کی طبیعت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل میں تھے، کشتی میں ہے، کشتی پکارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، آزمائش کی علامت ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اسی اعتبار سے ایک وسیلہ بھی ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مشکل کے وقت آپ آزمائش کے اندر ہیں، کوئی مشکل گھڑی ہے زندگی کے، کسی ایسے وقت میں آپ گزر رہے ہیں کہ آپ پر حالات واقعات بڑے ہی تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وظیفے کو بکثرت کیجیے۔ کوئی تعداد اس کی مقرر نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں جہاں ممکن ہو یہ وظیفہ اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے آپ کو مدد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور مدد پہنچے گی۔ جب بھی یہ عادت بنا لے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ یا رسول اللہ المدد، یا غوث پاک، یا مرشد المدد، تو انشاءاللہ تعالی یہی عادت جو ہے مدنی منوں مدنی منیوں میں بھی آئے گی، آپ کے گھر والوں میں بھی آئے گی، اور انشاءاللہ گھر میں ذکر رسول، ذکر مرشد، ذکر غوث پاک ہوتا ہی رہے گا۔ جی مزید دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمانا تعریف خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد بھائی آج کا سلسلہ تو زیادہ نا انتقال والے ہی ہاں جی، خواب آئے ہیں۔ اموات کی طرف جو ہے وہ زیادہ کافی ساری کالز آئی ہیں۔ بہرحال ان کے لیے آپ دراز عمر کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیجئے۔ اب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، مسجد میں آپ نے کچھ چندہ دے دیا، کسی مدرسے کی خدمت کر دی، کسی غریب کے لیے آپ نے صدقہ کر دیا، کوئی بھی نیک کام کر کے آپ ان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے۔ احتیاط کیجئے کہ ان کو یہ خواب بیان نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اچھا یوں ہے کہ جیسے کہ اسلام بھائی بیان کر رہے ہیں، فرمان بھائی اپنا نام بھی بتا رہے ہیں، اور یوں ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار بھی سن رہے ہوں، اور ہم یہاں سے تھوڑے سے عرض کر دیتے ہیں کہ نہیں بتایا ان کو، لیکن ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں، بولے اچھا جیسے دانت کی بات ہے کہ دانت ٹوٹ گیا، اب وہ والد صاحب کی طرف سے ہے۔ ہاں تو دیکھنے میں تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو اپنی جگہ پر رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم احتیاط بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تک پاسبل ہو وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بقیہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اب جو ہے وہ پریشان ہی ہو جائیں کہ نہیں دیکھو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، مجھے پتہ چل گیا، اب لگتا ہے کہ میرے دن بڑے قریب لگ چکے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، لیکن اس کی تعبیر یہ بیان کر دی گئی۔ تو اب یہ ہے کہ سلسلے کا وقت ہمارا اختتام ہو رہا ہے، آخری ہم کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کی جا رہی ہے۔ میرا نام محمد عامر سہیل اطاری، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں مسجد میں ہوں اور ساتھ ہی ایک کچھ دربار شریف ہے، تو میں دربار پہ حاضری دیتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح کا خواب میری ہونے والی بچوں کی امی نے بھی دیکھا ہے کہ مسجد میں تشریف رکھتی ہیں تو ساتھ ہی دربار ہے، اور دربار کے باہر کھڑی ہو کر وہ دعا مانگتی ہیں۔ میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مرکز الاولیاء لاہور سے ہمارے عامر سہیل بھائی مسجد دیکھی ہے، دربار دیکھا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی مبارک خواب ہے۔ مسجد اور مزار دونوں ہی بڑی ہی مبارک جگہیں ہیں۔ مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مزار اس کے اولیاء کا مقام ہوا کرتا ہے، تو برکت نیکی کی توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ بالخصوص مسجد کا دیکھنا نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے، تو آپ عملی طور پر کوشش بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور توفیق خیر ملے گی۔ اسی طرح جو بچوں کی امی کے حوالے سے آپ نے بیان کیا تو ان کے حق میں بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، جس طرح ہمارے باپا جانی چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی دعا کرتے ہیں، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے